مسلمان باقی دینوں سے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے کتنے افضل ہیں، یہ امت مسلمہ، یہ امت محمدیہ کتنی اعلیٰ اور عرفہ اللہ کے نزدیک کتنی فضیلت والی ہے، اس کے بارے میں سورۃ بقرہ آیت نمبر 143 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو ایک آیت کی تعلیم حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ 100 نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ آیت نمبر 143 میں فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا لَلَّذِينَ هَادَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل، کہ تم لوگوں پر گواہ ہو، اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ، اور محبوب تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور بے شک یہ باری تھی مگر ان پر جنہیں اللہ نے ہدایت کی، اور اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان اکارت کرے، بے شک اللہ آدمیوں پر بہت مہربان اور مہر والا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا أُمَّةً وَسَطًا، تفسیر صراط الجنان۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا، یعنی اے مسلمانوں، جس طرح ہم نے تمہیں ہدایت دی اور خانہ کعبہ کو تمہارا قبلہ بنایا، اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت زمانہ کے لحاظ سے سب سے پیچھے ہے، اور مرتبہ کے لحاظ سے سب سے آگے یعنی افضل ہے۔ افضل کے لیے یہاں وسط کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور عربی میں بہترین کے لیے بھی وسط کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ۔ مسلمان دنیا و آخرت میں گواہ ہیں۔ دنیا میں تو اس طرح کے مسلمان کی گواہی مومن و کافر سب کے بارے میں شرعاً معتبر ہے، اور کافر کی گواہی مسلمان کے خلاف معتبر نہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کے فضل سے مردوں کے حق میں بھی اس امت کی گواہی معتبر ہے، اور رحمت و عذاب کے فرشتے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو انہوں نے اس کی تعریف کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واجب ہو گئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کی برائی بیان کی۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واجب ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا چیز واجب ہو گئی؟ ارشاد فرمایا، پہلے جنازے کی تم نے تعریف کی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور دوسرے کی تم نے برائی بیان کی، اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ تم زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔ بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے، کتاب الجنائز میں ہے، باب ثناء الناس علی المیت، حدیث نمبر ہے 1367 نمبر حدیث ہے۔ اور آخرت میں اس امت کی گواہی یہ ہے کہ جب تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے اور کفار سے فرمایا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس میری طرف سے ڈرانے اور احکام پہنچانے والے نہیں آئے، تو وہ انکار کریں گے اور کہیں گے کہ کوئی نہیں آیا۔ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت فرمایا جائے گا تو وہ عرض کریں گے
کہ یہ جھوٹے ہیں، ہم نے انہیں تبلیغ کی ہے۔ اس بات پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے کافروں پر حجت قائم کرنے کے لیے دلیل طلب کی جائے گی۔ وہ عرض کریں گے کہ امت محمدیہ ہماری گواہ ہے۔ چنانچہ یہ امت پیغمبروں کے حق میں گواہی دے گی کہ ان حضرات نے تبلیغ فرمائی۔ اس پر گزشتہ امت کے کفار کہیں گے، امت محمدیہ کو کیا معلوم، یہ تو ہم سے بعد میں آئے تھے۔ چنانچہ امت محمدیہ سے دریافت فرمایا جائے گا کہ تم کیسے جانتے ہو؟ وہ عرض کریں گے، یا رب عز و جل، تو نے ہماری طرف اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، قرآن پاک نازل فرمایا، ان کے ذریعے سے ہم قطعی و یقینی طور پر جانتے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کامل طریقے سے فرض تبلیغ ادا کیا۔ پھر سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی امت کے متعلق دریافت فرمایا جائے گا، تو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی تصدیق فرمائیں گے۔ زبان کے احتیاط نہ کرنے کا نقصان زبان کی احتیاط نہ کرنے کا نقصان، یہاں یہ بات یاد رہے کہ یہ تمام گواہیاں امت کے صالحین اور اہل صدق حضرات کے ساتھ خاص ہیں، اور ان کے معتبر ہونے کے لیے زبان کی نگہداشت شرط ہے۔ جو لوگ زبان کی احتیاط نہیں کرتے اور بے جا خلاف شرع کلمات ان کی زبان سے نکلتے ہیں اور ناحق لعنت کرتے ہیں، صحیح حدیثوں کے مطابق روز قیامت نہ وہ شفاعت کریں گے اور نہ وہ گواہ ہوں گے۔ یہ حدیث پاک مسلم کتاب البر والصلہ والآداب باب النہی عن لعن الدواب وغیرہ، اور حدیث نمبر 85 بھی ہے، اور 2598 نمبر بھی حدیث ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تم پر گواہ ہوں گے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گواہی یہ ہے کہ آپ ہر ایک کے دینی رتبے اور اس کے دین کی حقیقت پر مطلع ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس چیز سے واقف ہیں جو کسی کا دینی رتبہ بڑھنے میں رکاوٹ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے گناہ معلوم ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے ایمان کی حقیقت، اعمال، نیکیاں، برائیاں، اخلاص اور نفاق وغیرہ کو نور حق سے جانتے ہیں۔ روح البیان البقرہ تحت الآیہ۔ ایسا ہی کلام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنی تفسیر فتح العزیز میں بھی ذکر فرمایا۔ یاد رہے کہ ہر نبی علیہ السلام کو ان کی امت کے اعمال پر مطلع کیا جاتا ہے تاکہ روز قیامت ان پر گواہی دے سکیں، اور چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہادت سب امتوں کو عام ہوگی، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام امتوں کے احوال پر مطلع ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گواہی قطعی و حتمی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گواہی قطعی و حتمی ہے۔ ہمارے پاس قرآن کے کلام الہی ہونے کی سب سے بڑی دلیل حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گواہی ہے، اور جیسے یہ گواہی قطعی طور پر مقبول ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دنیا میں اپنی امت کے حق میں مقبول ہے۔ لہٰذا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانہ کے حاضرین کے متعلق جو کچھ فرمایا، مثلا صحابہ کرام، ازواج مطہرات اور اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب، یا غیر موجود لوگوں جیسے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا بعد والوں کے لیے جیسے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے لیے جو کچھ فرمایا، ان سب کو تسلیم کرنا لازم ہے۔ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ قبلہ کی تبدیلی کی ایک یہ حکمت ارشاد ہوئی کہ اس سے مومن و کافر میں فرق و امتیاز ہو جائے کہ کون
حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر قبلہ تبدیل کرتا ہے اور کون آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے۔ چنانچہ قبلہ کی تبدیلی پر بہت سے کمزور ایمان والے اسلام سے پھر گئے۔ منافقین نے اسلام پر اعتراض شروع کر دیے، جبکہ پختہ ایمان والے اسلام پر قائم رہے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اگرچہ یہ تبدیلی بڑی گراں ہے۔ قبلہ کی تبدیلی کو کامل الایمان لوگوں نے تو بڑی خوش دلی سے قبول کیا، لیکن منافقوں پر یہ تبدیلی بڑی گراں گزری۔ منافقت کی علامت اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم معلوم ہونے کے بعد قبول کرنے سے دل میں تنگی محسوس کرنا منافقت کی علامت ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی لوگوں کی ایک تعداد ایسی ہے جن میں یہ مرض بڑی شدت اختیار کیے ہوئے ہے، اور اسی مرض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ان کے لیے بہت دشوار ہو چکا ہے۔ حالانکہ کامل مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ جب اسے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم معلوم ہو جائے تو وہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، اور اپنے نفس سے اٹھنے والی وہ آواز وہیں دبا دے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے معاملے میں اسے روک رہی ہو یا اس کے دل میں تنگی پیدا کر رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ قبلہ کی تبدیلی یہودیوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور یہ طرح طرح سے مسلمانوں کو اس کے خلاف بھڑکانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ چنانچہ کچھ یہودیوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی نمازوں کے بارے میں مسلمانوں کے سامنے چند اعتراضات کیے، اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے زمانہ میں جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے وفات پائی، ان کے نمازوں کے درست ہونے پر مسلمانوں سے دلیل مانگی، تو ان کے رشتہ داروں نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نمازوں کا حکم دریافت کیا کہ وہ نمازیں ہوئیں یا نہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں اطمینان دلایا گیا کہ ان صحابہ کرام کی نمازیں ضائع نہیں ہوئیں، ان پر انہیں ثواب ملے گا۔ یاد رہے کہ اس آیت مبارکہ میں ایمان سے مراد نماز ہے۔ اصل الاصول چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ قبلہ کی تبدیلی سے پہلے مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جتنی نمازیں پڑھی تھی انہیں صحیح قرار دیا گیا، کیونکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو نمازیں پڑھی گئیں وہ بھی اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہی تھی، اور اب جو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں وہ بھی اطاعت رسول میں پڑھتے ہیں، لہٰذا ان سب کی نمازیں درست ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اور کوئی اس وقت خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے وہ بھی مردود ہے۔ اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اور کوئی اس وقت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھے وہ بھی مردود ہے، کہ اصل الاصول چیز تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہے۔ اسی کو فرمایا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، ترجمہ کنز العرفان، تاکہ دیکھیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ نماز کی اہمیت اس آیت سے معلوم ہوا کہ نماز کی بہت اہمیت ہے۔ قرآن میں اسے ایمان فرمایا گیا ہے، کیونکہ اسے ادا کرنا اور با جماعت پڑھنا کامل ایمان کی دلیل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
ارشاد فرمایا ہمارے اور ان کافروں کے درمیان عہد نماز ہی ہے، جس نے اسے چھوڑا تو اس نے کفر کیا۔ ترمذی کی یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی نشانی نماز ہے، تو جس نے نماز کے لیے دل کو فارغ کیا اور نماز کے تمام ارکان و شرائط اس کے وقت اور اس کی سنتوں کے ساتھ اس پر مداومت کی تو وہ کامل مومن ہے۔